یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم تھے۔ یہ قوم قائد اعظم کی ہم مسلک ہے۔ یہ قوم اس پاکستان کی وارث ہے۔ اس پاکستان کو بنایا بھی ہمارے ہم مسلکوں نے تھا اور ہمارا بڑا حصہ ہے۔ اس ملک کے بچانے میں بھی ہمارا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارے دوستوں نے بچ کے شہداء کے ورثاء اشتباہ اور غلط فہمی میں یہ سمجھ گئے کہ عمران کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس کے وزیر گئے تو ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ وہ بے حیثیت ہے۔ اب پتہ چلا ہے وزیر صرف بے حیثیت نہیں بلکہ وزیر اعظم کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اسے گرین سگنل چاہیے، پتہ نہیں وہ گرین سگنل دینے والی ایجنسیاں ہیں یا تعویذ گنڈوں سے وہ حکومت چلا رہا ہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنی انانیت، اتنا تکبر اور اتنا ضدی بندہ کہ جو پورے ملک میں افراتفری پھیلا رہا ہے، اگر وہ پہلے دن چلا جاتا تو پورے ملک میں یہ افراتفری نہ ہوتی۔ پورے ملک کے یہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج نہ کرتے۔ یہ احتجاج ہو ہی وزیر اعظم کی ضد کی وجہ سے ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شہداء وہاں جو جنازے پڑے ہیں وہ اس وزیر اعظم سے کون سا NRO مانگ رہی ہے۔ یہ گھبراتا ہے لوگوں کے پاس جانے سے، بات کرنے سے، مذاکرات کرنے سے، اور اسی ضد کی وجہ سے یہ ملک کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ میں تو اس چوک میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم سے خطاب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک کے وارث ہیں اور اس ملک کو بچانے والے اور اس ملک کا تحفظ کرنے والی اصل طاقت اس ملک میں ہماری فوج ہے۔ میں پاکستان میں اپنی وفادار فوج، اپنی بہادر فوج کے سپہ سالار سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم اپنی نالائکی کی وجہ سے ایسی قوم کو للکار رہا ہے جس کا نتیجہ اچھا نکلنے والا نہیں۔ آپ درمیان میں آئیں اور ان معاملات کو حل کریں، اس لیے کہ آپ طاقت ہے کہ جو اس ملک کی سالمیت کے اور اس ملک کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں اور آتے جاتے رہیں گے، ان کی کوئی حیثیتیں نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مطالبہ پاک فوج کے سربراہ سے ہے کہ وہ درمیان میں آئے۔ اس کا جانا نہ جانا اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے شہداء کے وارثوں نے اس بات کا تقاضا کیا ہے، ان کے تمام مطالبات کی ہم حمایت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضد کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قوم سے اس کا پالا پڑنے والا ہے۔ ہم تو اپنی مظلومیت سے قیامت تک یزید کو گالی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹا بندہ ہے، اس کی تو نسلیں یاد کریں گی کہ کس قوم سے اس کا پالا پڑا ہے۔ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اور اب بھی وقت ہے کہ شیعوں کے سامنے اس طرح کھڑے نہ ہو جاؤ۔ کوئی زیادہ تقاضا ہی نہیں، تقاضا صرف اتنا ہے، کہتا ہے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں بلیک میل کیا ہے؟ کیا کوئی NRO مانگا ہے؟ کیا کوئی تم سے ایسی چیز کہتا ہے کہ میں نے مطالبات سارے تسلیم کر لیے ہیں؟ جب سارے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں تو پھر جانے میں کوئی حرج کیا ہے؟ اگر نہیں گیا تو یہ مسئلہ اور آگے بڑھتا جائے گا اور یقیناً یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ملک کی ان طاقتوں سے تقاضا کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ یہ مسائل آگے نہ بڑھیں۔